ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا تھا وہ یہی دیا تھا، غار حرا پر اقرا پڑھیں اللہ کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ پیغام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تھا، بلکہ یہ پیغام پوری کائنات میں پوری امتیوں کے لیے ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پیغام قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا پیغام تھا، اور دنیا کا جو نالج ہے، دنیا کا جو ہنر ہے، اس کو بھی سیکھنے کا پیغام تھا۔ میں نے اپنے والدین، یہ جو والدین بیٹھے ہیں، بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں، میں نے سب سے ایک گزارش کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث بھی پڑھانی ہے اور سائنس بھی پڑھانی ہے، تو انشاءاللہ جب آپ اس نیت کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی اور آپ کے بچے انگلش بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ ایک صحابی تھا، اس نے ایک مکان تعمیر کیا، اس میں ایک روشن دان رکھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ نے ایک مکان بنایا ہے اور ایک روشن دان رکھا ہے، تو یہ روشن دان کس لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ روشن دان ہوا کے لیے ہے تاکہ مجھے تازہ ہوا ملے گی۔ کائنات کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے دوست، اگر آپ یہ نیت کرتے کہ یہ جو روشن دان میں نے رکھا ہے یہ ہوا بھی آپ کو ملے تھی، آپ نے کہنا تھا میں نے اذان کی آواز سننے کے لیے یہ روشن دان رکھا ہے۔ جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو میں نے سب بھائیوں سے بہنوں سے یہ گزارش کرنی ہے، اللہ کے لیے انشاءاللہ اس علاقے میں ینگ اسکالر اسکول نے جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دی ہے، آج کسی ادارے میں ایسی تعلیم نہیں ملتی۔ سب سے پہلے فرقہ وریت ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ ادارہ فرقہ وریت سے بالکل پاک ہے، یہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر چھوٹے چھوٹے ننھے جو آپ کے پھول ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اتنے بچے تو ماں سے دودھ نہیں مانگ سکتے، لیکن وہ سٹیج پر آ کر آپ کے سامنے قومی ترانے پیش کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قسم ہماری یہ خوش نصیبی ہے۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ میری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان سکولوں کا، ان کالجوں کا انتخاب کریں جو سب سے ان کی جو پرائرٹی ہے وہ قرآن و حدیث ہے، دعائیں ہیں، صبح و شام کے اذکار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ انشاءاللہ جب بچے یہ کریں گے، ان کے لیے میتھ پڑھنا، ان کے لیے بایو پڑھنا، ان کے لیے دوسرا کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔